ہمارے نعت خوان، ہمارے خطیب، ہمارے علماء، سنی علماء، دوسرے علماء، ذاکرین، یہ وہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنی چاہیے، اور گج وج کے بیان کرنی چاہیے، کوئی کسر نہیں باقی رکھنی چاہیے۔ جیسے حضرت عمر کی شان ہم شان ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، مولا علی کی بھی ایسے ہونی چاہیے۔ توجہ ہے؟ لیکن ایک بات کی طرف توجہ میں دلاتا ہوں۔ میری اپنی شادی کی محفل تھی، میں نے نعت خوان بلائے ہوئے تھے، تو پہلا نعت خوان آیا، کہتا ہے جی مولا علی کی شان سنانے لگا ہوں۔ مولا علی کی شان میں منقبتیں سنائی، چلے گئے۔ دوسرے نعت خوان آ گئے، مولا علی کی شان سنانے لگا ہوں، انہوں نے سنائی، وہ چلے گئے۔ تیسرے آ گئے، مولا علی کی شان سناؤں گا، وہ سنا کے چلے گئے۔ ایسے ہم محفلوں میں بھی دیکھتے ہیں، مولا علی کی شان، مولا علی کی شان، مولا علی کی شان، مولا علی کی شان، مولا علی کی شان۔ اچھا، جب اپنی شادی کی محفل میں تقریر بھی میں نے خود کی تھی، جب میں تقریر کرنے لگا نا، میں نے کہا جی مجھ سے پہلے نعت خوان حضرات نے مولا علی کی شان بیان کی ہے، مولا علی کی عظمت بیان کی ہے، اب میرا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ میں نوکر ہوں علی کا، تو میں بھی ان کی شان میں کچھ بیان کروں، اور نہیں تو کم از کم مولا علی کا تعارف ہی بیان کر دوں۔ عوام نے کہا جی ٹھیک ہے کریں۔ میں نے کہا سنو مولا علی کا تعارف۔ میں نے کہا مولا علی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ایک امام کا نام ابو بکر ہے، دوسرے امام کا نام عمر ہے، تیسرے امام کا نام عثمان غنی ہے۔ آپ بتاؤ مولا علی کی یہ شان کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف سنی، کوئی اور ہے؟ نہیں یار، جو علی اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے علی، اللہ کی قسم اتنے اونچے ہیں مولا علی، ہم ساری زندگی ان کی تعریفیں بیان کریں حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب علی اتنے اونچے ہیں تو جو علی کے بھی امام ہیں، 2.25 سال حضرت علی مسجد نبوی میں آتے رہے، حضرت امام حسن اور حسین کو ساتھ لاتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں، مولا علی نے پیچھے کھڑے ہو کر کہا پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے 10 سال حکومت فرمائی، پیر علی دونوں بچوں سمیت 10 سال کہتے رہے پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت فرمائی، مولا علی 12 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور کہا پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ جس صدیق کو، جس فاروق کو، جس عثمان کو مولا علی نے اپنا امام مان لیا، اگر ان کو پیٹھ کر کے علی کو خوش کرنا چاہو گے، خدا کی قسم علی کی طرف سے لعنت ملے گی، جنت کی ٹکٹ نہیں مل سکتی۔ علی کی طرف سے جنت کی ٹکٹ صرف اس کو ملے گی جس کے دل میں ابو بکر کا بھی پیار ہوگا، عمر کا بھی پیار ہوگا، عثمان کا بھی پیار ہوگا۔ توجہ ہے؟ مولا علی نے کن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ بولو یار، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے پیچھے کس نے نمازیں پڑھی ہیں؟ اچھا، اگر میں آپ کی مسجد کا امام بن جاؤں، ہفتہ گزرے، چوک پہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بتاؤ بھائی، بولو یار۔ حالانکہ نماز ہو جائے گی، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا امام اتنا پاک صاف ہو کہ سگریٹ بھی منہ کو، بولو سے ایسے ہی نا۔ جب آپ اتنے غیرت والے ہیں کہ جو خالی سگریٹ منہ کو لگا لے، آپ اس کو امام بنانا پسند، تو کیا خیال ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارا، انہوں نے مولا علی کو آپ سے بھی زیادہ گیا گزرا سمجھ لیا، اور تمہارے اندر اتنی غیرت ہے جو سگریٹ پیے اس کو امام نہیں بنا سکتے، تو کیا خیال ہے جو بندہ رسول کی بیٹی کا حق مارے، مولا علی اس کو کیسے امام مانے گے؟ یا تو کہو مولا علی ڈرتے تھے، پر وہ تو اللہ کے شیر ہیں۔
شیر ڈرتا مولا علی نے ابو بکر عمر کو امام مانا تو ماننا پڑے گا جیسے علی شان والے ہیں، علی کے امام بھی بڑی اونچی شان والے ہیں۔ اچھا یہاں روڈ سے ٹرالی جا رہی ہو، گنے اس کے اندر ہو، میں وہاں ٹرالی سے ایک گنا کھینچ لوں، میرا مقتدی دیکھ لے کہ قاری صاحب نے گنا چوری کی ہے، نماز پڑھے گا وہ؟ بولو نہیں پڑھے گا، سیدھی بات نہیں پڑھے گا۔ میں جا رہا ہوں ملتان میں، بن بوسن کی طرف چلا گیا، باغ ہی باغ ہے، میں نے آس پاس دیکھا کوئی نہیں تو 2-4 آم توڑ لیے، چھاپر میں ڈالے، موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکا لیے۔ ایک مقتدی نے دیکھ لیا، اچھا تو کیا خیال ہے وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں۔ اچھا کچھ لوگ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عمر کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ توجہ ہے، یہ ممبر پر بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں تو میرا بیڑا یہیں غرق ہو جائے، خدا مجھے اٹھنے کی توفیق نہ دے اگر جھوٹ بولوں۔ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ کہا کہ صرف 3 صحابہ مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ ابو بکر کو کافر کہا جا رہا ہے، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو کافر کہا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک ہے عمل کی کمزوری، امب چوری کر لینا، گنے کھینچ لینا، مالٹے توڑ لینا، سگرٹ پی لینا، یہ کون سی کمزوری ہے؟ بولو عمل کی کون سی ہے؟ ایک ہے عمل کی کمزوری، ایک ہے ایمان کی کمزوری، کافر ہونا۔ بڑی کمزوری کون سی ہے؟ بولیے، ایمان کی کمزوری بڑی کمزوری ہے۔ اور جس کے اندر عمل کی کمی ہو، آپ اتنی غیرت رکھتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اگر ان کے اندر ایمان کی کمزوری تھی تو مولا علی کے اندر غیرت نہیں تھی جو ان کو امام بنا لیا؟ مولا علی کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے کے سارے پکے ٹھکے مومن ہیں اور پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ ذرا اونچا کہہ لیں۔ میرے خیال اب تقریر تو اب گرم ہونے لگی تھی، لیکن اب تو ختم کرنے کا ٹائم ہو گیا، روزے دارو ٹائم نیڑے۔ تو سبحان اللہ بھائی۔ اب مولا علی کا ایک ارشاد سناتا ہوں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، توجہ ہے۔ مولا علی کا ارشاد سناتا ہوں، اور خدا کی قسم مولا علی کا یہ ارشاد صرف وہ بندہ مانے گا جو دل سے مولا علی کو مانتا ہے۔ جو صرف زبان سے علی علی کرتا ہے وہ نہیں مانے گا، جو دل سے مولا علی کو مانتا ہے وہ تسلیم کرے گا، جی میرے علی نے حق فرمایا ہے۔ میرے علی ارشاد فرماتے ہیں، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے، پہلا مانے، اس پر اللہ کے، بولو صحیح، اس پر اللہ کے، مولا علی فرما رہے ہیں جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کے، بولو یار، بولو یار، اس پر اللہ کے، یا اللہ جو اونچا بولے اس کو بغیر حساب جنت عطا فرما۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کے، بولو اللہ کے، اللہ کے، کون کہہ رہے ہیں؟ مولا